ذرا غور و فکر کریں کہ آج انسان اس بدفعلی میں پڑھنے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، نوجوان لڑکے لڑکیاں اس مہینے کا انتظار کرتی ہیں اور اپنی عزت کو دوسروں کے ہاتھ نیلام کر دیتی ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی محبت میں ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے فنائل ڈالنے کے بعد کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں، ایسے باہر نکلتے ہیں اس مہینے میں بدفعلی کرنے کے لیے، اپنی عزتوں کو دوسرے کے ہاتھ نیلام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ بندے تھے، حضرت مسکی علیہ رحمہ۔ آپ کے بدن سے مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ اگر مسجد میں آتے، مسجد خوشبو سے بھر جایا کرتی تھی۔ جس گلی سے گزر جاتے لوگوں کو معلوم چل جاتا کہ یہاں سے حضرت مسکی علیہ رحمہ گزرے ہیں، اتنی زیادہ خوشبو آپ کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اور اس خوشبو پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اب ارشاد فرماتے ہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں، میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں جب ایک کپڑے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا، وہاں ایک عورت آئی، اس عورت نے کچھ کپڑوں کو نکلوایا اور نکلوانے کے بعد دکان کے مالک سے کہا کہ ہم یہ سارے کپڑے اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں اور جو ہمیں پسند آئیں گے وہ لے لیں گے، باقی کپڑوں کو دکان پہ واپس بھیج دیں گے۔ آپ اپنے کسی دکان پہ کام کرنے والے کو ہمارے ساتھ میں بھیج دیں کہ وہ ہمارے گھر سے کپڑوں کو واپس لے آئے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں وہ دکان کا مالک، اس نے مجھے اس عورت کے ساتھ میں بھیج دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس عورت کے گھر میں گیا، کمرے میں پہنچا، اس عورت نے دروازے کو بند کر لیا۔ اس کمرے میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، اس پہ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی میری طرف کو دیکھا، وہ ایک دم میری طرف کو دوڑی، میری طرف کو جھپٹی۔ وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھ سے کہنے لگی۔ اب ارشاد فرماتی ہے میں نے اس لڑکی سے لاکھ منع کیا کہ میں اس بدفعلی میں نہیں پڑھ سکتا، میں یہ بدفعلی نہیں کر سکتا۔ ہم ذرا غور و فکر کریں کہ آج انسان اس بدفعلی میں پڑھنے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، نوجوان لڑکے لڑکیاں اس مہینے کا انتظار کرتی ہیں اور اپنی عزت کو دوسروں کے ہاتھ نیلام کر دیتی ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی محبت میں ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے فنائل ڈالنے کے بعد کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں، ایسے باہر نکلتے ہیں اس مہینے میں بدفعلی کرنے کے لیے، اپنی عزتوں کو دوسرے کے ہاتھ نیلام کرنے کے لیے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں وہ لڑکی مجھ سے زبردستی کرنے لگی، میں اس سے منع کرتا رہا۔ جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے اس لڑکی کو اتنا کہا کہ ہاں میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن مجھے حاجت ہے، میں نے بیت الخلاء جانا ہے۔ اس نے جیسے ہی لڑکی نے آپ کو بیت الخلاء جانے کی اجازت دی، اب ارشاد فرماتے ہیں میں بیت الخلاء گیا، وہاں پر مجھے کوئی ایسی کھڑکی نظر نہیں آئی، ایسا کوئی دروازہ نظر نہیں آیا جسے کود کے میں وہاں سے بھاگ جاتا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ ارشاد فرماتی ہے میں نے اس بیت الخلاء کے اندر سے اس غلاظت کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے چہرے پہ رگڑ لیا، اپنے کپڑوں پہ، اپنے پورے جسم پہ اس غلاظت کو رگڑ لیا میں نے، اور رگڑنے کے بعد دروازہ کھول کے اس لڑکی کے سامنے پہنچ گئے۔ اس لڑکی نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اسے اتنی گندگی محسوس ہوئی کہ اس لڑکی نے مجھے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا، وہ دروازہ بند کر لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا کوئی موجود نہیں، میں نے غسل کیا، پاک و صاف ہوا اور گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد جیسے ہی میں سویا تو رات میں میرے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا، جیسے ہی آپ نے
اپنے ہاتھوں کو میرے چہرے پر پھیرا نا، تب سے میرے جسم سے یہ خوشبو آتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر ہم اس بدفعلی سے بچیں گے، رب کے وہ برگزیدہ بندے اس بدفعلی سے بچے، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیج دی، اپنی نعمت سے نواز دیا کہ انہوں نے نہ کوئی خوشبو لگائی، نہ کوئی اس خوشبو پہ پیسہ خرچ کیا، اور ایسی خوشبو ان کے بدن سے آیا کرتی تھی کہ جس جگہ سے گزر جایا کرتے لوگوں کو معلوم چل جاتا کہ یہاں سے حضرت مسکی علیہ الرحمہ گزرے ہیں۔ خدا را ہم اور آپ بھی اس بدفعلی سے بچیں، رب کے با حیا بندے بنے، بے حیا بندے نہیں بنے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو اس بدفعلی سے بچائے اور اپنے با حیا بندوں میں شمار کر، بے حیا بندے بننے سے ہم اور آپ کو بچائے۔